WK اسٹڈیز ہب دنیا کا عظیم بادشاہ، خطرناک اور شفاق، بہترین منصوبہ ساز، عظیم الشان جرنیل امیر تیمور۔ مصنف ہیرالڈیم، ترجمہ معاذ ہاشمی، آواز ڈاکٹر محمد اکرام بھٹی۔ انتساب: صوفی زماں قمر اقبال صوفی کے نام۔ پیش لفظ: امیر تیمور چنگیز خان کی نسل کا دعویٰ، جرأت مندی کا نشان، بہادر، ذہین اور مسلسل جدوجہد کا عادی، وہ آخری سانسوں تک جدوجہد میں مصروف رہا۔ تاریخ میں عظیم فاتحوں میں شمار ہوا۔ خوش نصیبی سے زیادہ اس کی مسلسل جدوجہد نے اس کو کامیاب کیا۔ وہ جنگجو تھا، اس کو حالات واقعات نے بے رحم بھی بنایا، لیکن چونکہ یہ اس کی فطرت نہ تھی، اس لیے بعض موقعوں کے علاوہ وہ ہمیشہ متوازن رہا، لیکن اس نے کبھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کی جدوجہد کی منزل کے حصول کی تڑپ نے اس کو بعض موقعوں پر ظالم بنا دیا تھا۔ اگر ہم تیمور کی ابتدائی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس نے ابتدائی عمر سے ہی ذہین اور شجاع کا لقب پایا، اور عمر کے آخری ایام تک اس کے بارے میں عوام الناس کی یہی رائے تھی۔ تاریخ بھی اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے۔ امیر تیمور 736 ہجری بمطابق 1336 کو پیدا ہوا اور 807 ہجری بمطابق 1405 کو اپنے مالک کے حضور پہنچا۔ اس دنیا میں تقریباً 70 سال سے زیادہ وہ مسلسل جدوجہد میں مصروف رہا۔ اس کا باپ سردار تو تھا، مگر اس کی سرداری قائم نہیں تھی۔ وہ اکیلا ہی مسلسل جدوجہد میں مصروف رہا۔ اس کا باپ ترک دنیا ہو گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں جدوجہد کرنا کوئی فائدہ مند کام نہیں، مگر دوسری طرف تیمور اس کی ضد ثابت ہوا اور اس نے دنیا کے چند گنے چنے عظیم فاتحین میں اپنا نام رقم کروایا۔ وہ 36 سال حکمران رہا اور دنیا پر اس کے نام کا ڈنکا بجا۔ تیمور بہت سی خوبیوں کا مالک تھا۔ وہ سردار تھا اور ہمیشہ سرداروں جیسی بدوباش گزاری۔ اس نے ہمیشہ قائدانہ صلاحیت کے مطابق قائدانہ کردار ادا کیا۔ وہ سخی تھا، بہادر تھا، شجاع تھا، سپاہی تھا اور بہترین جرنیل۔ اس نے کئی مواقع پر ایسی شجاعت کا اکیلے ہی مظاہرہ کیا جسے لوگ پاگل پن کا نام دیں گے یا جنونیت کا، لیکن یہی جنونیت ہی اس کا اصل سرمایہ تھی جس نے اسے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ تیمور میں عیب بھی تھے۔ اس کا دائیں ہاتھ اور دائیں ٹانگ میں لنگ تھا۔ 1941 میں پروفیسر کرینیبازوف اور پروفیسر شانن نے اس کی قبر کھدوا کر اس کی ہڈیوں کا معائنہ کر کے تصدیق کی کہ اس کے دائیں ہاتھ اور ٹانگ میں واقعی خرابی تھی۔ تیمور سنجیدہ طبیعت کا حامل تھا۔ اس کے مزاج میں جدت تھی۔ وہ منافقت کا دشمن تھا، صاف کوئی کو پسند کرتا تھا۔ بعض لوگوں نے اس کے انصاف کی بہت تعریف کی ہے۔ نہایت سخت مزاج تھا، محرومیوں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرتا تھا۔ حافظہ خداداد تھا، ان پڑھ تھا، فارسی، ترکی اور مغولی جانتا تھا، مربی سے ناآشنا تھا۔ تیمور کو فن تعمیر سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس نے کئی مساجد اور محل تعمیر کروائے اور کئی باغات لگوائے جو بہت مشہور ہوئے۔ وہ طویل القامت شخص تھا۔ اس کا سر بڑا تھا۔ اس نے 4 شادیاں کی تھیں اور وہ اپنی پہلی بیوی اولجا سے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، غیاث الدین جہانگیر، مقر الدین عمر شیخ، جلال الدین گورگان عرف میلان شاہ۔ شاہ رخ اس کے 4 بیٹے تھے، جبکہ بیٹی کا نام سلطان بخت تھا جس کی شادی سلیمان سے ہوئی تھی۔ تاریخ میں تیمور کو خاندان تیموری مغلیہ خاندان کے بانی کے علاوہ مسلم فنون لطیفہ اور ثقافت کے مربی کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ترکستان کے مغل آرٹ کی سرپرستی تیمور ہی نے کی تھی۔ اسے محلات اور باغات کی تعمیر کرانے کا بے حد شوق تھا۔ سمرقند کے محلات اور باغات اسی کے ذوق کی شہادت دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ بڑے بڑے دریاؤں سے نہریں نکلوانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ تیمور کو علم تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ اسے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور محبت تھی۔ تصور حکومت میں وہ چنگیز خان اور محمود غزنوی سے متاثر تھا۔ سادات اور علماء کا بہت احترام کرتا تھا۔ شیخ احمد پسوی کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ اسے منافقت سے سخت نفرت تھی اور ہر حال میں راست گوئی کا قائل تھا۔ غیر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ معارف دینی کی تحقیق میں لگا رہتا۔ ہیرالڈیم کی یہ کتاب اس کی شخصیت، کردار اور عمل کو پوری غیر جانبداری کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ مصنف نے انتہائی احتیاط کے ساتھ امیر تیمور کی زندگی اور کارناموں کا احاطہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی وقت کی سیاست اور تاریخ کو رقم کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ قارئین اس کو پسند کریں گے۔ آخر میں ملک فاروق، منیر احمد، حافظ محمود صاحب، اختر علی ہاشمی صاحب، علیم اقبال، شعیب بن عزیز، زبیر میر صاحب، عظیم احمد صاحب اور دیگر دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرا حوصلہ بڑھائے رکھا اور میں یہ کام کرنے میں کامیاب ہوا۔ والسلام۔ معاذ ہاشمی۔ کوشش۔ 550 سال پہلے ایک شخص نے پوری دنیا کو اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے کی کوشش کی۔ اس نے جس کام کا بیڑا اٹھایا اسے مکمل کر کے دکھایا۔ ہم اسے تیمور لنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ تیمور وسطی ایشیا سے اٹھا۔ یہ وہی سرزمین ہے جس نے دنیا کے مشہور ترین فاتح پیدا کیے ہیں۔ اس شخص کا کل اثاثہ چند مویشی تھے اور تھوڑی سی اراضی، اور اس کا خاندان بھی کچھ ایسا عالی مرتبہ نہ تھا، مگر اس کم مائیگی کے باوجود اس نے اپنی ہیبت خیز فتوحات سے دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور اس کی لرزہ خیز جلغاروں نے دنیا سے منوا لیا کہ وہ تاریخ عالم کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک ہے۔ سکندر اعظم ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اس کی فتوحات کا انحصار اس فوج پر تھا جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ چنگیز خان ایک سردار قبیلہ کا فرزند تھا۔ اس کے ساتھ منگولوں کے ٹڈی دل قبائل تھی۔ قدرت نے تیمور کو اس قسم کے اسباب کامرانی سے محروم رکھا تھا، مگر اس نے اپنی ہمت اور ذہانت سے ایک ایسی قوم پیدا کر لی جس کا مرکز اس کی ذات تھی، اور یہ انبوہ کثیر اس کی قیادت میں آندھی کی طرح سارے ایشیا پر چھا گیا۔ نے نصف دنیا کی فوجوں کو یکے بعد دیگرے شکستیں دیں۔ وہ پے در پے بھرے پڑے شہروں کو برباد کرتا اور اپنی پسند کے مطابق دوبارہ آباد کرتا رہا۔ جن شاہراہوں پر اس کا تسلط تھا ان پر 2 براعظموں کے تجارتی قافلے دن رات کرم سفر رہتے تھے۔ اس کے تصرف میں عظیم الشان سلطنتوں کی دولت آئی، اور اس نے یہ دولت اپنی مرضی کے مطابق صرف کی۔ وہ دشوار گزار پہاڑوں کی چوٹیوں پر 1 مہینے کے اندر اندر عالیشان محلات تعمیر کرا لیا کرتا اور اس میں داد عیش دیتا۔ غرض اس خرابہ ہستی پر درد و پست قابو پانے اور پھر اسے اپنی منشا کے مطابق ڈھالنے کی جتنی کوشش اس نے چند روز کی زندگی کے محدود عرصے میں کی، اتنی ہی شاید کسی انسان نے کی ہوگی۔ یورپ تیمور کو آج بھی اسی طرح ٹیمرلین کہتا ہے جیسے وہ کوئی معمولی سا بادشاہ تھا۔ یورپ کی موجودہ تاریخی کتابوں میں اس کی مملکت کا نام سلطنت تیموری ہی لکھا جاتا ہے، لیکن جو باشندگان یورپ تیمور کے ہم عصر تھے وہ 500 سال قبل اس کی مملکت کو ملک تاتار کہتے تھے۔ گو ان کے ذہنوں میں تیمور کا تصور بس اتنا ہی تھا کہ یورپ کی حدود کے اس طرف ایک مطلق العنان اور ظالم بادشاہ سنہری خیموں میں بیٹھا اپنے گرد و پیش پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ کٹے ہوئے انسانی سروں کے مینار کھڑے کرتا ہے جو راتوں کو مشعلوں سے روشن کیے جاتے ہیں۔ تیمور سے ایشیا خوب اچھی طرح واقف تھا۔ اہل ایشیا کو اس پر فخر بھی تھا اور وہ اس سے آزردہ خاطر بھی تھے۔ اس کے دشمن اسے بھیڑیا سمجھتے تھے جو دنیا کو بھنبھوڑے ڈال رہا تھا، مگر اپنوں کی نظر میں وہ شیر تھا۔ البتہ یورپ کا
حال یہ تھا کہ نابینا ملٹن نے اسے سنے سنائے حالات کی بنا پر تیمور کے کردار کا ایسا بھیانک تصور پیش کیا کہ اسے شیطان ہی بنا دیا۔ شاعروں کے برعکس تاریخ نویسوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ تیمور کا مقام متعین کرنا آسان نہ تھا۔ وہ نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، نہ کسی عظیم انسان کی نسل تھا۔ ہاں، خود ایک خاندان کا مؤسس اعلیٰ ضرور تھا۔ وہ روم کی اینٹ سے اینٹ بچا دینے والا اٹیلا بھی نہ تھا جسے وحشی کہا جاتا۔ اس نے تو صحراؤں کی ویرانیوں میں اپنا ایک روم تعمیر کر ڈالا۔ اس نے اپنے لیے تخت پیدا کیا، مگر خود بیشتر عمر گھوڑے کی پیٹھ پر ہی گزار دی، اور جب تعمیرات کی طرف توجہ کی تو کسی نمونہ تعمیر کی نقل نہ کی، بلکہ اپنی پسند کا ایک نیا اور اچھوتا طرز تعمیر نکالا۔ جب اس نے دمشق کو نظر آتش کیا، شاید اس وقت وہاں کے واحد گنبد نے اس کے ذہن میں اپنے وطن کی فلک رس پہاڑی چوٹیوں اور اس گنبد کا جو مجموعی نقش ابھارا، اسی سے اس نے یہ نیا طرز تعمیر نکالا۔ موجودہ روز کی تمام عمارتیں اسی طرز کی ہیں، اور یہی طرز تعمیر دنیا کی حسین ترین عمارت تاج محل کا بھی ہے، جو ایک مغل بادشاہ کے ذہن کا شاہکار اور آل تیمور کی حسن کاری ایک غیر فانی یادگار ہے۔ مورخوں نے تیموری عہد کے یورپ پر پوری روشنی ڈالی ہے، اور اس زمانے کے یورپ کا حال بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی طرح ان دونوں وینس میں مجلس ارکان عشر برسر اقتدار تھے، کس طرح دانتے کے تقریباً ایک پشت بعد رینزی اس زمانے کا میسولینی بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پیٹارک ان دونوں تصنیف و تالیف میں مصروف تھا۔ فرانس میں 100 سالہ جنگ اپنا بے برکت دور پورا کر رہی تھی، اور اورلین اور برگنڈی کے لوگ نیم دیوانہ چارلز کی غیر ملتفت نظروں کے سامنے پیرس کے قصابوں سے نبرد آزما تھے۔ یورپ اس وقت اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں تھا۔ ازمنۂ وسطیٰ کی جہالت کا پردہ ابھی تک اس کی آنکھوں پر سے پوری طرح نہ ہٹا تھا، اور نشاط ثانیہ کی چنگاریاں ہنوز سلگ رہی تھیں۔ ابھی تو تہذیبی آسائشوں کے لیے بھی یورپ مشرق کا دست نگر تھا۔ حریر و دیبا، چاندی، سونا، لونگ، الائچی، دار چینی، سیرا، لوہا اور فولاد، بلکہ چینی کے دیدہ زیب برتن تک مشرق سے جاتے تھے۔ اسی تجارت سے جو خشکی کے راستے ہوتی تھی، وینس اور جنیوا کو دولت کی فراوانی سے 4 چاند لگ گئے تھے۔ اور پھر یورپ پر مشرق کا ایک اور احسان بھی تھا۔ ہسپانیہ میں تمدن اور علم و ہنر کے مراکز اشبیلا اور کرتبہ عربوں نے ہی قائم کیے تھے، اور انہی کے ہاتھوں غرناطہ میں الحمر جیسا عجوبہ روزگار محل تک میل پہنچا تھا۔ اور تو اور قسطنطنیہ بھی، جو ایک یورپی شہر سمجھا جاتا تھا، نیم مشرقی تھا۔ آج کل یورپ سے سائبیریا کو جانے والی ریلوے لائن پر ایک چھوٹا سا اسٹیشن آتا ہے جہاں ایک سنگی ستون نصب ہے۔ اس کے ایک طرف یورپ اور دوسری طرف ایشیا کندہ ہے۔ اگر تیمور کے زمانے میں کسی کو یہ ستون نصب کرنے کا خیال آتا تو اس نے اسے وینس میں نصب کیا ہوتا، جو یورپ کی سرزمین ہے۔ اس زمانے میں یورپ کی حیثیت ایشیا کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ ایک صوبہ بھی ایسا جس میں چند چھوٹے چھوٹے زمیندار اور جاگیردار کی حکومت تھی، اور جہاں کے شہر قصبوں سے بھی کم تر تھے، جن کے بدنصیب باشندے ٹوٹے پھوٹے جھونپڑوں میں رہ روتے پیٹتے زندگیاں بسر کیا کرتے تھے۔ تعجب ہے کہ ہم اس دور کے یورپ کے کوائف سے تو آگاہ ہیں، مگر ہمیں اس صاحب عزم انسان کے حالات کا علم نہیں جس نے تسخیر عالم کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس دور کے اہل یورپ جب تیمور کے کارناموں کا حال سنتے تو انہیں یقین نہ آتا، وہ انہیں ناممکن قرار دیتے، اور جب ان کی صحت کا یقین ہو جاتا تو اسے فوق البشر قرار دے کر خاموش ہو جاتے۔ جب وہ یورپ کی دہلیز پر نمودار ہوا تو وہاں کے بادشاہوں نے امیر تاتار ٹمبرلین اعظم کی خدمت میں سفیر روانہ کیے۔ انگلستان کے ہنری چہارم نے
جو پروشیا کے سرداروں سے جنگیں لڑ چکا تھا، تیمور کی فتوحات پر اسے مبارکباد دی۔ فرانس کے چارلز ششم نے فاتح تیمور کی تعریف میں قصیدے لکھوا کر بھیجے۔ دور اندیش اہل جنیوا نے اس کا علم قسطنطنیہ کے باہر نصب کر کے اعتراف عظمت کیا۔ شہنشاہ یونان میونل نے اس سے امداد کی درخواست کی، اور ڈان ہنری سوم بفضل خدا بادشاہ کشتالیہ اسپین نے تیمور کے دربار میں اپنے ایک موقر سردار گونزالز کلاوجہو کو سفیر بنا کر بھیجا، جو تیمور کی بارگاہ میں باریابی کے لیے سمرقند تک گیا، اور جس نے واپسی پر یورپ کو بتایا کہ تیمور کون ہے۔ اس نے اپنے تذکرے میں لکھا، بادشاہ سمرقند تیمور مغلوں کے تمام سرزمین فتح کر چکا تو اس نے سرزمین آفتاب خراسان کی طرف، جو ایک وسیع مملکت ہے، توجہ کی اور اسے بھی سر کیا۔ پھر ملک خوارزم کو بھی زیر کیا اور پورے ایران اور مازندران کو فتح کیا، جن میں تبریز اور سلطانیہ بھی شامل ہیں۔ اس نے ارض حریر، ارض ابواب کو بھی فتح کر کے رکھ دیا، اور آرمینیہ کوچک، ارض روم اور کروستان پر قبضہ کیا۔ جب وہ شہنشاہ ہندوستان کو شکست دے کر اس کی وسیع مملکت پر قابض ہو چکا، اور اس نے دمشق کو برباد کرنے کے بعد حلب اور بابل اور بغداد جیسے شہروں کو بھی فتح کر لیا، تو بہت سے دیگر ممالک کو فتح کرنے اور بہت سی جنگوں میں کامیاب ہونے کے بعد بایزید کے مقابلے پر آیا، جو دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں سے تھا، اور اس سے جنگ کر کے اسے شکست بھی دی اور قیدی بنا لیا۔ یہ اس کلاوجہو کا بیان ہے جو تیمور کی بارگاہ میں باریاب ہوا، اور جس نے سمرقند کے دربار میں ملک کی شہزادیاں دیکھیں، اور مصر و چین تک کے سفیروں کو دست بستہ حاضر پایا۔ خود اسے بھی ایک فرنگی سفیر کی حیثیت ہی سے باریابی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک محض اس خیال سے روا رکھا گیا کہ سمندر میں چھوٹی مچھلیوں کے لیے بھی جگہ ہوتی ہے۔ تیمور کو یورپ کے بادشاہوں میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور اس براعظم کی تاریخ کی کتابوں میں بھی اس خوف و ہراس نیز ہیبت کی ایک ہلکی سی جھلک ہی نظر آتی ہے جس سے اہل یورپ کے دلوں میں تھر تھری پیدا ہو جاتی تھی۔ آج 5.5 صدیوں بعد اہل یورپ پر عیاں ہو رہا ہے کہ وہ دنیا کا آخری فاتح تھا۔ نپولین اور بسمارک کی عظمت مسلم سہی، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نپولین کی موت ناکامی و نامرادی کے اندھیروں میں ہوئی، اور بسمارک کو ایک محدود ملکی سیاسی قیادت سے زیادہ کچھ نصیب نہ ہوا۔ اس کے برعکس تیمور نے ایک وسیع سلطنت بنائی، جتنی جنگیں لڑیں ان میں فتح مند ہوا، اور جو آخری سلطنت تسخیر ہونے سے رہ گئی تھی اسے زیر کرنے کی غرض سے سفر کے دوران دائی اجل کو لبیک کہی۔ اس کے کارناموں کی عظمت و اہمیت کا اندازہ کرنے کے لیے اس کے عزائم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے حالات پر غور کریں، اور تیمور کا مطالعہ اس نگاہ سے کریں جس سے شہسوار اسے دیکھا کرتے تھے، جنہیں اس کی ہم رکابی کا فخر حاصل تھا۔ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو کلاوجہو نے کیا تھا۔ آئیے خوف و ہراس کے اس پردے کو ہٹا کر کھوپڑیوں کے ہولناک میناروں سے پرے دیکھیں، تصور میں ایشیا کی اس عظیم شاہراہ پر جو سرزمین آفتاب خراسان کو جاتی ہے، سمرقند کی جانب روانہ ہو جائیں۔ یہ سال 1335 ہے، اور مقام ایک دریا ہے۔ تیمور سے امیر تیمور تک کہانی شروع ہوتی ہے۔ کلاوجہو لکھتا ہے، یہ دریا ان 4 دریاؤں میں سے ہے جو جنت سے نکلے ہیں، اور علاقہ نہایت خوشنما، خوشگوار اور خوبصورت ہے۔ دور افق کے پس منظر پر پہاڑوں کے سلسلے بلند ہوتے ہوئے تخت سلیمان کی چوٹی تک پہنچ رہے ہیں۔ دامن کوہسار کی پست و بلند پہاڑیاں ہری ہری گھاس سے ڈھکی ہوئی ہیں، اور ان کے درمیان صاف شفاف ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اس سرسبز پہاڑی خطے میں چرواہے بھیڑیں چراتے پھرتے ہیں، اور اس سے ذرا نیچے دیہات کے قریب جہاں گھاس زیادہ گھنی ہے، مویشیوں کے ریوڑ چڑھ رہے ہیں۔ دریا چونے کی چٹانوں میں بل کھاتا ہوا تیز بہہ رہا ہے۔ ہموار علاقے میں پہنچ کر شہتوت کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے پٹی ہوئی وادی
اور اس کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ یہاں اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئی ہیں جو دھان، تربوز اور جو کے کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ جہاں تہاں رہٹ چل رہے ہیں جو اپنی روں روں سے سنسان فضا کے سکوت کو توڑتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پانی نہروں کی سطح تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کو دریائے آمو کہتے ہیں۔ یہ صدیوں سے ایران اور توران یعنی شمال اور جنوب کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کے جنوب کی جانب خراسان ہے۔ اس کے فارسی بولنے اور کھیتی باڑی سے گزر اوقات کرنے والے عمامہ پوش باشندے متمدن اور مہذب اور اشیائے قدیم کے شریف طبع درویش صفت لوگ ہیں۔ دریا پار شمال کی طرف توران ہے جس کی نامعلوم گہرائیوں سے گھوڑے اور مویشی پالنے اور خود نما ٹوپی پہننے والے خانہ بدوش ابھرے تھے۔ اس دریا کے سوا اور کوئی حد فاصل نہیں ہے، اسی لیے اس سے شمال کی طرف واقع سرزمین کو ماوراء النہر یعنی دریا پار کا علاقہ کہتے ہیں۔ سمرقند جانے کے لیے مسافروں کو یہی دریا عبور کرنا پڑتا تھا۔ دریا کے اس طرف پہلے شاہ بلوط کے گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا تھا، پھر پھرپھرے پتھر کے 600 فٹ اونچے پہاڑوں کی تنگ گھاٹی کا درہ آتا تھا جس میں آواز کی بازگشت آواز نکالنے والے کا مضحکہ اڑاتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا نام دربند آہنِ باب الحدید تھا کیونکہ اس کے تنگ و تاریک راستے سے 2 سے زیادہ اونٹ ساتھ ساتھ نہ گزر سکتے تھے۔ یہاں 2 محیط پہرے دار کھڑے رہتے تھے جو مسافروں کے چہروں کو بغور دیکھتے تھے۔ یہ پہرے دار قوی الجثہ ہوتے تھے، ان کی چھدری مونچھیں ان کی ٹھوڑیوں پر جھکی ہوئی تھیں، آہستگی سے بولتے اور الفاظ کو طول دے کر ادا کرتے تھے جیسے ہر لفظ سوچ سوچ کر بولا جا رہا ہے۔ ان کے جسم پر باریک کڑیوں دار زرہ اور سر پر خود پر گھوڑے کی دم کا ترا ہوتا تھا۔ یہ ماوراء النہر کے سرحدی محافظ تھے۔ باب الحدید سے گزرنے کے بعد جس جگہ پہلے سرائے آتی تھی وہ نہایت زرخیز اور شاداب تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا دریا اس طرح بہتا تھا جیسے اسی خطے کے لیے مخصوص ہے۔ اس کے چاروں طرف پہاڑ کھڑے تھے اور گردا گرد پانی سے بھری ہوئی خندق تھی۔ اس کا نام شہر سبز تھا۔ اس پر پہلی نظر انجیر اور خوبانی کے پھلوں سے لدے ہوئے درختوں سے گزر کر اندرون شہر کے مزاروں اور سفید گنبدوں اور نیزوں کی شکل کے میناروں پر پڑتی تھی جو پہرے داری کرنے کے کام بھی آتے تھے۔ تیمور کی پیدائش اسی شہر سبز میں ہوئی تھی اور اسے اس سے بے حد انس بھی تھا۔ اس کا گھر لکڑی اور کچی اینٹوں کا تھا۔ 4 دیواری کے اندر صحن میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ مکان کی چھت ہموار اور منڈیر دار تھی جس کی اوٹ میں ایک بچہ شام کو چوری چھپے لیٹ کر کھیتوں سے لوٹتے ہوئے مویشی اور بھیڑیوں کو دیکھ سکتا تھا اور مؤذن کی صدا سن سکتا تھا۔ یہاں دراز ریش لوگ جو کھلے عبائے پہنتے تھے برابر آتے رہتے تھے۔ وہ اپنے غالیچے بچھا کر ان پر دراز ہو جاتے اور قافلوں کی آمد و رفت اور دیگر اہم واقعات کا ذکر و اذکار کرتے رہتے۔ جنگ کا ذکر تو ہمیشہ ہی کرتے تھے کیونکہ جدال و قتال کا سایہ اس شہر پر ہر وقت پڑتا رہتا تھا۔ تیمور یہ فقرہ اکثر سنا کرتا تھا، ارین مورنگین بو، یعنی مرد کے سامنے ایک ہی راستہ ہوا کرتا ہے۔ اسے اس عمر میں باتوں کی زیادہ تو سمجھ نہ آتی تھی، البتہ بزرگوں کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے لیے قانون ہوتا تھا، مگر نوجوان بڑوں کے الفاظ سے بھی زیادہ ان کے ہتھیاروں کی طرف توجہ دیا کرتے۔ ان نوخیز بہادروں کے نزدیک تلوار کی دھار کی تیزی اور نیزے کی سان رکھی ہوئی انی زیادہ قابل توجہ ہوتی تھی۔ یہ لڑکے گھوڑوں کے ساتھ پل کر جوان ہوتے تھے۔ سمرقند کی سڑک کے کنارے چراگاہوں اور خیابانوں میں جہاں کہیں کھلی زمین نظر آ جاتی شہ سواری کے مقابلے ہوتے، کبھی سوار سے سوار کا مقابلہ، کبھی گھوڑے کا گھوڑے سے مقابلہ
اور شہوار خالی ہاتھ نہیں بلکہ تیر کمان سے مسلح ہوتے اور ان سے چرند پرند کا شکار بھی کر لیتے۔ ان کا ایک قلعہ بھی ہوا کرتا تھا جو کسی چٹان کے آگے کو نکلے ہوئے حصے کے تلے ایک کشادہ سا غار ہوتا تھا۔ اسی میں شکاروں کی یادگار چیزیں رکھا کرتے تھے اور اسی کے گرد جنگ کھیلتے، کبھی حملہ، کبھی دفاع اور کبھی محاصرہ۔ جب ان کے گھوڑے چرتے اور کتے سوتے تھے وہ اس کھیل میں محو ہو جاتے۔ تیمور ہمیشہ سردار بنتا تھا، یوں تو اس کی فوج 3-4 ساتھیوں پر ہی مشتمل ہوتی مگر ہوتی تھی فوج ہی، اور شغل بھی وہی ہوتا تھا جو فوجوں کا ہوا کرتا ہے۔ تیمور یہ کھیل بڑی سنجیدگی سے کھیلا کرتا تھا اور اس کی کسی بات کو کبھی ہنسی مذاق نہ سمجھتا تھا۔ اس کے گھوڑے تو اتنے اچھے نہ ہوتے تھے جتنے اس کے ساتھیوں کے ہوتے تھے، مگر شہ سواری میں سب سے بڑھ چڑھ کر رہتا، اور پھر جب یہ لڑکے اتنے بڑے ہوئے کہ انہیں شکار کے لیے سچ مچ کی تلواریں دی گئیں تو تیمور ان تلواروں کے استعمال کے معاملے میں بھی سب کا استاد بن گیا۔ اس کی سنجیدگی کا باعث شاید اس کی تقریباً تنہا زندگی ہو۔ ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ باپ قبیلہ برلاس کا سردار تھا۔ اپنا وقت ان سبز پوش بزرگوں کی صحبت میں گزارا کرتا تھا جو بیت اللہ کا حج یا مقدس مقامات کی زیارت کر کے واپس آتے تھے۔ مگر زندگی میں تنہا ہونے کے باوجود تیمور کبھی تنہا ہوتا نہ بیکار رہتا۔ اس کے گھوڑے، باز اور کتے اس کے ہم جولی تھے اور وہ ان کو ساتھ لیے ہوئے ہر وقت سیر و شکار میں مشغول رہتا تھا۔ یہ سب کچھ تو تھا مگر عمارت نہ تھی۔ گھر میں صرف 2 نوکر تھے اور گھوڑے اتنے بھی نہ تھے کہ ان سے آدھا استبل ہی بھر جاتا۔ اس کا باپ اپنے قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتا تھا مگر صاحب حکومت نہ تھا۔ وہ صاحب سیف تو تھا مگر غریب تھا۔ نوجوان تیمور جی بھر کر سواری کرتا اور اکثر اپنے قلعے میں بیٹھا سمرقند کی اس سڑک کی طرف دیکھا کرتا تھا جس سے دولت مند ایرانی تاجروں کے قافلے گزرتے تھے۔ ان کی نقاب پوش عورتیں جن کے گرد محافظوں کا حلقہ ہوتا تھا تاتاری عورتوں سے بہت مختلف ہوتی تھیں جو بے پردہ اور بے نقاب رہتی تھیں۔ اس عظیم شاہراہ پر شریرے بدن کے عرب سوداگر جو اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے پیدل چلے نظر آتے تھے، بلاد شمال کا ابریشم اور قالین اور خطا کا زربفت لے کر جاتے تھے۔ غلاموں کے قافلے بھی زردی مائل دھول اڑاتے ہوئے گزرا کرتے تھے، اور اس راہ میں ان گداگروں کی بھی کمی نہ تھی جو ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں کشکول لیے شہر شہر بھیک مانگتے پھرتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی کوئی یہودی بھی اپنے خچر پر سوار گزر جاتا یا کوئی ہندو بیوپاری اس دور دراز دیس میں افغان ڈاکوؤں کا رونا روتا ہوا نکلتا۔ شام کو جب قافلے سرائے میں پہنچتے تھے تو خیمے نصب کر چکنے کے باوجود الاؤ اور چولہے سلگا لیے جاتے۔ غروب آفتاب کا وقت، انسانوں کی آوازیں، اونٹوں، خچروں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، کہیں کہیں پس نقاب نقرئی کہکے اور آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دھواں، سب مل کر ایک عجیب سا منظر اور ایک انوکھی سی فضا پیدا کرتے تھے۔ تیمور دوزانوں بیٹھ کر قافلے والوں کی داستانیں اور مختلف اشیاء کی گھٹتی بڑھتی قیمتوں پر ان کے تبصرے سنتا اور اسے سمرقند میں بیٹھے بیٹھے دنیا بھر کی خبریں معلوم ہوتی تھیں۔ جب اس کا باپ اسے قافلے والوں کے پاس بیٹھنے پر برا بھلا کہتا تو وہ بس اتنا کہہ کے خاموش ہو جایا کرتا، مرد کے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہوا کرتا ہے۔ ہر چند یہ پوری وادی جو کچھ اس میں تھا سب برلاس قبیلے کی میراث میں تھا، مگر یہ کہنا کہ یہ سب کچھ ان کی ملکیت تھا اس لیے درست نہ ہوگا کہ وہ اس سرسبز شاداب وادی میں زراعت کرتے اور مویشی پالتے رہنے کے صرف اس وقت تک مجاز تھے جب تک ان کے بازوؤں میں قوت اور ان کی آبدار تلواروں کی دھار تیز رہی۔ سلسلہ کوہ کہ اس طرف جو خاقان اعظم حکومت کرتا تھا اس نے بہت عرصے پہلے ان کے آباء و اجداد کو یہ وادی عطا کی تھی، مگر صرف اس کا عطا کر دینا کافی نہ تھا۔ وہ اس وادی پر اپنے
ذہن اور جسم کی تندرستی اور توانائی نیز اپنے سرداران قبیلہ کی دور اندیشی و معاملہ فہمی کے بل پر قابض چلے آ رہے تھے۔ برلاس نسلاً تاتاری تھے، قد اونچے اونچے، جسے مضبوط اور چوڑے چکلے، چہرے تمازت آفتاب سے جھلسے ہوئے اور ان چہروں پر داڑھیاں۔ پاپیادہ بہت کم چلتے، مگر جب پیدل چلنا پڑتا تو ان کی چال میں ایک عجیب بانک پن اور دمکنت ہوتی۔ کیا مجال جو کسی ہم قبیلہ یا ہم پلہ قبیلے کے کسی فرد کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ایسے گھوڑے پالتے جو مضبوط، جفاکش اور کوہستانی راستوں کے عادی ہوتے۔ بہت کم ایسے ہوتے جن کی مالی حالت سوار رفتار گھوڑے یا چوگان کے قابل ٹٹو پالنے کی اجازت دیتی، مگر جو اس قابل ہوتے ان کے گھوڑوں کی راسوں پر چاندی کا کام ضرور ہوتا اور وہ کاٹھیوں پر کڑھے ہوئے زین پوش بھی ضرور ڈالتے۔ غریب سے غریب تاتاری کو بھی اپنے خیمے سے مسجد تک جانا ہوتا تو گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا۔ ان کی قبائلی زندگی کا آغاز خیموں کے رہن سہن سے ہی ہوا تھا، اور اب یہ طرز زندگی ان کے خون میں رچ بس گیا تھا۔ ان کے ہاں یہ مثل مشہور تھی کہ صرف بزدل چھپ کر رہنے کے لیے قلعے اور مینار بناتا ہے۔ ان کے گنبدوں جیسے خیمے سفید نمدے کے ہوا کرتے تھے، یا پھر وہ قالین بچھے ہوئے شامیانے یا تمبو کے تلے بسر اوقات کیا کرتے تھے۔ عام طور پر ہر تتاری کا شہر میں ایک مکان بھی ضرور ہوتا تھا۔ عام طور پر ہر تتاری کا شہر میں بھی ایک مکان ضرور ہوتا تھا۔ اس میں وہ مہمانوں کی ضیافت کرتا یا وقت ضرورت اپنے اہل و عیال کو بھیج دیتا۔ 100 سال قبل تتاری سچ مچ خانہ بدوش تھے اور چراگاہوں کی تلاش میں صحراؤں میں سرگرداں پھرا کرتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد لڑ بھڑ کر ایشیا کے بیشتر حصے کے مالک بنے تھے، چنانچہ وہ ہر اعتبار سے تیغوں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی اس کہاوت کی حقیقت سے آشنا تھے کہ صحرا کی ریت تو ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے ہی اڑ جاتی ہے، مگر انسان کی دولت اس سے بھی کہیں زیادہ ہلکے جھونکے سے اڑ سکتی ہے۔ جب ضیافتوں میں شریک ہوتے تو خود کھاتے پیتے، مخمور ہو کر ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو بھی بہہ نکلتے، لیکن میدان جنگ میں وہ کہکے لگاتے تھے۔ ان میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جس کے چہرے پر زخموں کے نشان نہ ہوں۔ چھت کے نیچے مرنا ان کا دستور نہ تھا۔ کڑی دار فولادی زرہ پہننا ان کی عادت میں داخل تھا، اور جب باہر نکلتے تھے تو دھاری دار ریشمی جبے کے نیچے یہ فولادی زرہ ضرور پہنتے تھے۔ زمانہ امن میں وہ اپنا سپاہیانہ جوش و خروش شکار میں نکالتے تھے، یوں ان کا تیز و تند لہو گرم رہتا تھا۔ پہاڑی لوگ انہیں باز اور شاہین دیکھ کر ان کی بھیڑیں لے جاتے۔ باز رکھنے سے وقار میں اضافہ ہوتا تھا، مگر شاہین سے تو اس کو 4 چاند لگ جاتے تھے۔ جب وہ ہرن پر چھپٹتا تو دیکھنے والے اس کے مالک کی تعریفیں کرتے۔ باز نے سدھائے ہوئے چیتے بھی پال رکھے تھے جنہیں پنجروں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں پر اندھیریاں چڑھی رہتی تھیں۔ ہرن نظر آتے ہی چیتے کی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی جاتی، وہ فوراً ہرن کے پیچھے پڑ جاتا اور شہسوار اس کا تعاقب کا تماشا دیکھتے۔ وہ لمبی بھاری کمان سے تیر چلانے میں کمال رکھتے تھے، دوہرے پھل کے تیروں سے اڑتے ہوئے پرندوں کو گرا لیتے اور شیر کا شکار پیدل کرتے۔ جب وہ دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھتے تو سب ایک ہی برتن میں کھاتے۔ اس وقت ان کے باز اڈوں پر شور مچاتے رہتے اور ان کے وفادار کتے ان کے پیچھے خاموش بیٹھے رہتے۔ ان کی مرغوب غذا شکاری جانور کا گوشت، گھوڑے کا گوشت اور اونٹ کے پٹھے کا گوشت تھا۔ وہ عربوں کی شجاعت کے مداح تھے، اور صحرا کے ان مکینوں کی طرح انہیں بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بغیر چین نہ آتا۔ یہ بے چینی شکار کھیلنے، جنگ میں حصہ لینے اور علم کے ساتھ ساتھ چلنے سے بھی دور ہوتی تھی۔ ان کا زیادہ وقت بادشاہ گر کے دربار میں گزرتا تھا۔ خاندان برلاس کا تنتنا ایک جنگجو نسل کا تنتنا تھا۔ ان کی عمارت اور سرداری شمشیر کی عمارت اور سرداری تھی۔ تاجروں اور زراعت پیشہ لوگوں میں شادی کرنا اپنی نسل برباد کرنا سمجھتے تھے۔
اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ سوداگری سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مالی طور پر تباہی کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تتاری بہت فیاض تھے، بلکہ ضرورت سے زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ معمولی ضیافتوں کے لیے جائیداد بیچ ڈالتے یا رہن رکھ دیتے۔ مہمان نوازی کو سب سے بڑا مجلسی فریضہ سمجھتے تھے، چنانچہ ان کے صحن مسافروں سے جو ان کے ہاں مہمان ہوتے بھرے رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی بھیڑیں ایک ایک کر کے دیگوں میں پہنچتی رہتی تھیں، مگر یہ اتنے ہی ظالم اور سرکش بھی تھے۔ وہ قبیلے جو شہر سبز کی وادی میں آباد تھے، قبیلہ برلاس سے زیادہ فائدے میں تھے۔ وہاں کاشتکاری اپنی زمینوں، کھیتوں اور آبپاشی کی نالیوں کے آس پاس بے روک ٹوک اپنے کام میں مصروف رہتے۔ تجارت پیشہ لوگ جو شہروں میں آباد ہوتے تھے، اپنی دکانوں پر مال کے انبار کے پاس بیٹھے رہتے، اور ایرانی امراء بھی اپنے شوق پورے کرتے رہتے۔ کوئی لہو و لعب میں مگن رہتا، کوئی باغوں میں داد عیش دیتا، یا پھر قاریوں سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا۔ یہ پگڑیاں باندھنے والے اسلامی شرع کے پابند تھے، جبکہ خود پہننے والے ابھی تک چنگیز خان کے قانون پر کاربند تھے۔ قبیلہ برلاس کی حالت اس وجہ سے بھی دگرگوں ہو گئی تھی کہ اس کا کوئی سردار نہ تھا۔ تاراغائی ایک زمانے میں اس کا سردار ہوا کرتا تھا، نہایت نرم دل انسان تھا، اس لیے جس رنگ میں اسلام اس کے سامنے پیش کیا گیا، اس کا اثر تاراغائی پر یہ ہوا کہ اس نے عزلت نشینی اختیار کر لی۔ تاراغائی تیمور کا باپ تھا، جس سے اس نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ بیرون شہر کا قصر سپید خالی پڑا تھا، پہلے اس میں تاراغائی رہا کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ تیمور سے کہا تھا، یہ دنیا اس سنہرے پیالے کی مانند ہے جس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، میں اب اس سے بیزار ہو چکا ہوں۔ مگر اس نے اپنے بیٹے کو اپنے آباء و اجداد کی عظمت سے بے خبر نہ رہنے دیا۔ وہ اسے ہر مناسب موقع پر بزرگوں کے زرعی کارناموں کے حالات سناتا، اور شمالی خطے میں جو صحرائے گوبی پر تھا، ان کی جو وسیع سلطنت تھی، اس کا برابر ذکر کرتا رہتا تھا۔ جو عہد بربریت کے عجیب و غریب کارناموں کی یہ داستانیں تاراغائی تارک الدنیا ہونے کے باوجود فخر کے ساتھ سناتا تھا۔ یہ ان شہ سواروں کی داستانیں ہوتی تھیں جن کا فرش گھاس کے سبز قالین پر بچھے ہوئے نمدے کا ہوا کرتا تھا، اور جن کے سروں پر سائے کے لیے دن کو آفتاب اور رات کو ماہتاب اور ستارے ہوتے تھے۔ ان ستاروں سے انہیں عشق تھا، انہی کی طرح وہ خود بھی ہر وقت حرکت میں رہتے تھے۔ گرمیوں میں جوں جوں برف پگھلتی تھی، وہ اس کے تعاقب میں بلندیوں پر چڑھتے جاتے، اور موسم سرما شروع ہونے پر جب وہ نیچے اتر آتے تو برف کے انبار ان کے عقب میں نظر آتے تھے۔ اس آمد و رفت میں بھی کبھی ان کے گھوڑے کے منہ سے برف کے گالے اڑ اڑ کر سفید صفوف سا بکھرنے کا سماں دکھاتے، اور کبھی ریت کے تودے ان کی مشک ناز سے پامال ہوتے۔ وہ جہاں جا نکلتے مالک کے کل بن جاتے، کبھی کاروانوں کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے، کبھی کسی کمزور مملکت کا گلا دبوچ لیتے۔ انہوں نے قرندار علم کے سائے میں بارہا خطا کے محاصرے کیے۔ ان محاصروں کی داستانیں بڑی دلچسپ ہوتی تھیں۔ اسی طرح اس کا شکار کا حال بھی کچھ کم دلچسپ نہیں ہوتا تھا، جو 500 میل اور کئی مہینے تک جاری رہتا تھا۔ تاراغائی دور بربریت کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا کرتا تھا کہ کس طرح سردار قبیلہ کی قبر پر سفید گھوڑے قربان کیے جاتے تھے، اور کس طرح وہ گھوڑے آسمان کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو کر روحوں کو قرار و سکون بخشتے تھے جو دنیا کی شمالی بلندیوں کی سمت قطب شمالی کے قریب واقع ہے۔ تاراغائی خطا کی ان شہزادیوں کا ذکر بھی کیا کرتا تھا جو صحرا کے قوانین کو پیش کی جایا کرتی تھیں، اور وہ جہیز میں حریر و کتان اور ہاتھی دانت کی نقشین چیزیں لاتعداد اونٹوں پر لاد کر اور بے شمار گاڑیوں میں بھر کر ساتھ لایا کرتی تھی۔ وہ ان جنگوں کے کامیاب اختتام اور ان ضیافتوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا تھا جن میں فاتح خان اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کے مرصع سنہری پیالوں میں گھوڑیوں کا دودھ پیا کرتا تھا۔ یہ تھے حالات۔ تاراغائی کہتا،
خان اعظم چنگیز خان کی تسخیر عالم سے پہلے پھر وہ مر گئے۔ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، چنانچہ یوں ہی ہوا۔ جب موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو انہوں نے ساری دنیا 4 سلطنتوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں میں اور اپنے بڑے بیٹے کے بیٹوں میں، جو اس کی زندگی میں مر گیا تھا، بانٹ دی۔ منجلے بیٹے چغتائی کو اس خطے کی سلطنت بخشی تھی جس میں ہم آباد ہیں، مگر چغتائی کی اولاد مے و مینا اور سر و شکار کے دلدادہ ہو کر تباہ ہونے لگی اور پھر شمالی پہاڑوں کی جانب چلی گئی۔ وہاں خان طراز ضیافتیں کھانے کھلانے اور شکار کھیلنے میں مصروف رہتا تھا، اور سمرقند نیز جملہ ماوراء النہر کی حکومت امیر قزغن کے حوالے کر رکھی تھی، جسے بادشاہ گر کہتے ہیں۔ باقی حالات سے تم واقف ہی ہو۔ مگر بیٹا، عموماً وہ اپنی بات ان الفاظ پر ختم کرتا: میری خواہش ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر رہ کر درویشوں اور سیدوں کی دعائیں لیتے رہو اور ہمیشہ اسلام کے 4 ارکان نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے پابند رہو۔ طرائقی نے تیمور کو اپنی دنیا خود بنانے کی آزادی دے رکھی تھی، مگر اسی اثناء میں علماء و مشائخ کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو چکی تھی۔ ایک دن ایک سفید ریش سید بزرگ نے تیمور کو مسجد کے ایک گوشے میں قرآن کی ایک پارے کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو قریب آ کر اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تیمور۔ ان بزرگ نے جھک کر قرآن شریف میں وہ مقام دیکھا جس کی وہ تلاوت کر رہا تھا، پھر کچھ سوچا اور کہا، بیٹا، جب تک تم اسلام کا تحفظ کرتے رہو گے خود بھی حفاظت خداوندی میں رہو گے۔ تیمور پر ان بزرگ کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ کچھ عرصے تک چوگان اور شطرنج سے بھی تائب رہا۔ کسی بزرگ یا درویش کو راستے میں کسی درخت کے نیچے بیٹھا دیکھتا تو گھوڑے سے اتر پڑتا اور اس سے اپنے لیے دعائے خیر کا طالب ہوتا۔ اسے قرآن شریف پڑھتے وقت دقت ہوتی تھی، اس لیے معلوم ایسا ہوتا تھا کہ اس نے اپنی توجہ پہلے ہی پارے پر مرکوز کر رکھی تھی اور اسے حفظ بھی کر لیا۔ اس وقت اس کا سن 17 سال کے لگ بھگ تھا۔ مسجد کے صحن میں علماء دین کے پاس بیٹھ کر ان کے مباحثے سنتا اور خطبے کے دوران میں نمازیوں کی آخری صف میں نمازیوں کے جوتوں کے قریب بیٹھتا۔ اس کا واقعہ نگار لکھتا ہے کہ ایک روز مشائخ میں سے ایک بزرگ مولانا ذہن الدین نے اسے وہاں بیٹھے دیکھ لیا اور اپنے پاس بلا کر اپنی چادر، کلاه اور انگوٹھی عطا کی۔ اس انگوٹھی کا نگینہ فیروزے کا تھا۔ مولانا ذہن الدین مردم شناس، دانشمند اور رہنما قسم کے مشائخ میں سے تھے۔ تیمور کو شاید ان کا یہ عطیہ بھی تمام عمر یاد رہا، مگر ان کے دل میں اتر جانے والی نظریں اور بھاری آواز یقیناً یاد رہی ہوگی۔ ان دنوں جو شخص قبلہ برلاس کا سردار مانا جاتا تھا وہ تیمور کا حقیقی چاچا حاجی برلاس تھا، مگر وہ شہر سبز میں شاذ و نادر ہی نظر آتا تھا۔ اسے تیمور سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اور یوں بھی وہ رعونت پسند، شکی اور مردہ دل آدمی تھا۔ چنانچہ اس کے زمانے میں قبیلے کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہو گئی اور اس کے اکثر امراء اور جنگجو بہادر امیر قزن کے دربار میں چلے گئے۔ تیمور کے باپ نے اسے بھی وہیں پہنچ جانے کا مشورہ دیا، چنانچہ تیمور نے بھی اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے ادھر ہی کا رخ کیا۔ ان دنوں تیمور ایک ایسا شریف زادہ تھا جو کوئی کام دھندہ نہ کرتا تھا، مگر جہاں تک اس کے مزاج کا تعلق تھا اس میں بیکاری کو مطلق دخل نہ تھا۔ وہ کشادہ سینے، مضبوط اعضاء اور صحت مند بدن کا قوی ہیکل نوجوان تھا۔ اس کا سر بڑا تھا اور اسے یہ سر اونچا رکھنے کا انداز بھی آتا تھا۔ پیشانی کشادہ تھی اور آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں، چنانچہ جب مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تو اسے مسحور کر لیتا۔ اس کی رگ رگ میں زندگی تھی جو اس کے حساس دہن اور کشادہ چہرے سے ظاہر ہوتی تھی۔
بولتا کم تھا، مگر جب بولتا تو اس کی بھاری آواز پراثر ہوتی تھی۔ بے مصروف باتوں اور ہنسی مذاق سے اسے چڑ تھی۔ تمام عمر کبھی کسی لطیفے کی داد نہ دی۔ اس کی زندگی کی ایک جھلک اس واقعے میں نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ موسم سرما میں ہرن کے تعاقب میں اس حالت میں گھوڑا سر پر دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ سب ساتھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اچانک ایک گہرا پاٹ دار نالا سامنے آ گیا۔ تیمور نے گھوڑا موڑنے کی کوشش کی مگر مڑنے کے لیے جگہ نہ دی، اس لیے مڑ نہ سکا۔ اس نے مہمیزیں گھوڑے کے پہلو میں گاڑ کر اسے نالا پھاندنے پر مجبور کیا، مگر نالا گھوڑے کی جست زیادہ چوڑا تھا، چنانچہ اس کی پچھلی ٹانگیں ادھر ہی رہ گئیں اور وہ لڑکھڑا کے نالے میں گر پڑا۔ مگر اس کے سوار نے پلک جھپکتے ہی اپنے پاؤں رکاب سے آزاد کیے اور کود کر نالا پار کر گیا۔ پیچھے ایک خالی گھوڑا ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا، مڑ کر اسے پکڑا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ سب نے گھر کا رخ کیا، مگر ایک تو رات اندھیری تھی، اوپر سے بارش شروع ہو گئی، چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ راستہ بھول گئے۔ سردی اتنی زیادہ تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ اس حال میں چلتے چلتے چند سیاہ ٹیلوں کے پاس سے گزرے۔ تیمور کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ ٹیلے ریت کے تودے ہیں، مگر تیمور کی رائے ان سے مختلف تھی۔ اس نے گھوڑے کی راسیں چھوڑ کر اس کی ایال پکڑ لی اور تودوں کی جانب مڑ گیا۔ مہان روشنی نمودار ہوئی جس میں کالے کالے نمدے کے خیمے نظر آئے، اور پھر ان خیموں میں سے کچھ آدمی کتوں سمیت جھپٹ کر نکلے اور قریب تھا کہ نوارد شکاری پر حملہ کر دیں۔ اتنے میں تیمور پکار اٹھا، خیموں کے لوگوں، میں تراغائی کا بیٹا ہوں۔ تیمور کی یہ بات سنتے ہی شمشیریں نیاموں میں ڈال لی گئیں، دیگر ہتھیار بھی الگ رکھ دیے گئے اور اس کی ضیافت کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ دیگیں چڑھا دی گئیں، بھیڑیں ذبح کی جانے لگیں، اور جہاں جہاں فرش سوکھا تھا وہاں مہمانوں کے لیے توشکیں بچھا دی گئیں۔ مگر ان میں پسو تھے۔ تیمور کو نیند نہ آئی، بستر سے نکل کر آگ پر اور لکڑیاں ڈلوا کر اس کے قریب جا بیٹھا اور قصے سنانے لگا۔ اسی میں صبح ہو گئی، بارش تھم چکی تھی۔ تیمور اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے رخصت ہوا۔ سال ہر سال بعد اس نے اس رات کی میزبانی کے صلے میں سیاہ خیموں والوں کو پیش بہا تحائف بطور انعام بھیجے۔ تتاری بڑے زبردست جہاں گر تھے۔ تیمور سمرقند سے خراسان تک جہاں چاہتا جاتا اور جس جگہ چاہتا رک جاتا۔ وہ ہر خیمے اور ہر صحن میں ڈیرا ڈال سکتا تھا اور ہر جگہ اس کی خاطر مدارت ہوتی تھی۔ اکثر اپنے چند ساتھیوں سمیت ہزاروں میل کا سفر ایک عشرے میں طے کر لیتا۔ پہاڑوں کی دشوار گزار پگڈنڈیوں، میلوں لمبے ریگزاروں اور سرسبز شاداب وادیوں، سب اس کی جولاں نگاہیں تھیں۔ اس کا سامان بہت مختصر ہوتا تھا، صرف ایک تلوار اور ایک ہلکی شکاری کمان۔ کون تھا جو اس سے باتیں کرنے میں لطف محسوس نہ کرتا؟ کاروانوں کے عرب سردار برلاس قبیلے کے سردار بیٹے سے باتیں کرنا باعث عزت سمجھتے تھے۔ پہاڑی علاقوں کے جو باشندے دریا کنارے ریت نتھار کر سونا اکٹھا کیا کرتے تھے، وہ بھی تیمور سے مل کر خوشی محسوس کرتے اور اسے اپنے خاندان کے واقعات اور گھوڑوں اور غیر قبیلوں کے حالات سناتے۔ تیمور کو قبائلی سرداروں سے شطرنج کھیلنے کا بھی شوق تھا، اور وہ اکثر ان کے قلعوں میں بیٹھ کر گھنٹوں اس کھیل میں مشغول رہتا۔ انہی سرداروں میں سے ایک نے ایک مرتبہ تیمور سے کہا، ثالث رائے کے بادشاہ گر نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ تیمور جانے کو تیار ہو گیا، مگر ادھر روانہ ہونے سے پہلے ہی اسے اپنی چیزوں کا بندوبست بھی تو کرنا تھا۔ بھیڑیں چرواہوں کے سپرد کی، دودھ مکھن اور اون کا چوتھا حصہ دیکھ بھال کی اجرت مقرر کی، اور اونٹوں گھوڑوں اور بکریوں کا بھی ایسا ہی انتظام کر دیا۔ تاریخوں میں کسی اور شے کا ذکر نہیں آیا۔ پھر اس نے بہترین گھوڑوں کا ایک دستہ اور ایک خانہ زاد لڑکا عبداللہ ساتھ لیا اور جنوب کی طرف دریائے آمو کا رخ کیا۔ اتنا اہم سفر اتنی بے سر و سامانی سے شاید ہی کسی شہزادے نے کیا ہوگا۔
नरम चमड़े के घुटनों तक का जूता, नमदे की सफ़ेद नोकदार टोपी, मुहीन आला किस्म के चमड़े की नीमा आस्तीन और कमर में भारी चर्मी पटका जिस पर चांदी का काम और फिरोजे टंगे हुए थे। भला कौन सा शहजादा या अमीरजादा ऐसे लिबास में और यका व तन्हा अपने बादशाह के हजूर पेश हुआ होगा। यूँ भी वो दुनिया में तन्हा ही था। माँ का इंतकाल हो चुका था, बाप कोशानशीनी इख्तियार कर चुका था। हम कौम सरदार मौका मिलते ही दुश्मनी करने पर तुले हुए थे। यह तैमूर ही की हिम्मत थी कि उसने ऐसे हालात में ऐसे खुदसर शहसवारों और शमशीर आजमा के गिरोह में शामिल होने का फैसला किया जो ताकत के सिवा किसी चीज़ से न दबते थे। सालिसराय के बादशाह कर अमीर कज़गन ने छूटते ही कहा, खून और नस्ल का रिश्ता मजहब पर मुकद्दम है। सालिसराय में इसके जौहर परखने वाले लातादाद लोग मौजूद थे। शहसवार किस पाए का है, तलवार कैसी चलाता है। छोटी मोटी झड़पों में ही ज़रा सी चूक से आदमी का काम तमाम हो जाता था। इसे सरदार के हलकों में इसलिए भी अहमियत दी गई कि वो ताराकाई का अकलौता बेटा था। ताराकाई बरलास कबीले का सरदार रह चुका था। इस वक्त सालिसराय में कम अज़ कम 2000 तातारी सरदार, सपागर और जवानान कौम एक जंगल में खैमा जन थे। मगर किसे पड़ी थी कि तैमूर को कुछ सिखाता। उसे सब कुछ अपनी जहानत और मेहनत से ही सीखना सिखाना था, और वो ये काम करके रहा। एक दिन एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और ये खबर दी कि सरहद पार से हमला आवर आए हैं और घोड़ा हंका कर ले जा रहे हैं। कज़गन ने तैमूर को तलब किया और चंद नौजवान साथ ले जाकर घोड़े छीन लाने की हिदायत की। तैमूर इस वक्त कज़गन के सरदारों के पास बैठा था। फ़ौरन उठा और रवाना हो गया। शहसवारी, मीलों का सफ़र, हमला आवरों का ताक़ुब और हरब व ज़रब, ये काम तो उसका मन भाता मशग़ला था। इसने हमला आवरों को चाह लिया। ये मग़रबी इलाके के ईरानी थे जिन्होंने लूट का सामान चुराए हुए घोड़ों पर लाद रखा था। वो तातारियों को देखते ही 2 टुकड़ियों में बट गए और एक टुकड़ी लूट के सामान और घोड़ों के साथ रह गई, दूसरी मुकाबला करने के लिए बढ़ी। तैमूर के साथियों ने उसे मशवरा दिया कि सामान वाली टुकड़ी पर हमला किया जाए। नहीं, उसने सख्ती से कहा, अगर हमने लड़ाई वाली टुकड़ी को मार लिया तो दूसरी टुकड़ी के ईरानी खुद ही भाग जाएंगे। लुटेरे ज़्यादा देर तक मुकाबला न कर सके। तलवार के चंद ही वार काफ़ी थे और वो बहुत जल्द बिखर गए और राह फरार इख्तियार की। तैमूर ने तमाम घोड़े और लूट मार का सामान इकट्ठा किया और लाकर मालिकों के हवाले कर दिया। कज़गन बहुत खुश हुआ और इसको एक तुर्किश बतौर तोहफ़ा पेश की। तैमूर की इस कारगुजारी से बादशाह गर कज़गन की नज़रों में उसकी वक़्त बढ़ गई और वो इस पर मेहरबान हो गया। तुम ख़ानदान गोरगान के एक फ़र्द हो, एक दिन कज़गन ने तैमूर से कहा, मगर तरह नहीं हो। तुम्हारी पैदाइश से साल साल कबल तुम्हारे जद्द अमजद काजोली खान ने कबल खान से, जो ख़ानदान चंगेज़ी का जद्द आला था, ये अहदनामा किया था कि फ़ौज के सपा सलार काजोली ख़ानदान की औलाद में से ही हुआ करेंगे और कबल ख़ानदान की औलाद हुकूमत करेगी। ये अहदनामा एक फौलादी तख्ती पर कंधा किया गया था जो चंगेज़ी क़वानीन के पास महफूज है। ये बात तुम्हारे वालिद ने मुझे बताई और ये बिल्कुल सही है। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, मेरे लिए एक ही रास्ता था। उसने जंगो जदल करके लोगों को मती किया और आज तक कभी हरब व ज़रब से मुंह न मोड़ा। अब मेरे नाम का डंका बजता है और लोगों ने मेरी क़यादत कबूल कर रखी है, क्योंकि इनके लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं। यह सब बातें तैमूर भी जानता था। उसे ये भी मालूम था कि चंगेज़ खान का मंसला बेटा चुग़ताई खान इस पूरे खित्ते पर हुकूमत कर चुका है, जिसमें वो जनूब की जानिब अफ़गानों का मुल्क और तख्त सुलेमान की पुश्त का कोहिस्तानी इलाका भी शामिल है। मगर गुज़श्ता 100 साल के अरसे में चुग़ताई की औलाद की गिरफ्त अपनी मुमलिकत पर ढीली पड़ गई
اور تتاری صوبیدار یکے بعد دیگرے خود مختار ہو گئے۔ چغتائی قوانین نے شراب و شکار کو کافی سمجھا تھا اور شمال میں جا بسے۔ اس کے بعد اب تک انہوں نے شہر سبز کا رخ لوٹ مار کے سوا اور کسی مقصد سے کبھی نہیں کیا تھا۔ گو جب کہ وہ آتے تھے کہتے یہی تھے کہ بغاوت فروغ کرنے آئے ہیں۔ قزغن کو ایک چغتائی خان نے سمرقند کا حاکم مقرر کیا تھا، مگر مسلسل لوٹ مار بھی جاری رکھی۔ اس سے تنگ آ کر قزغن نے بغاوت شروع کر دی۔ جنگ نے طول کھینچا، مگر خان کی موت کے بعد قزغن ولایت سمرقند نیز ان علاقوں کا واحد حکمران تسلیم کر لیا گیا، جن میں برلاس قبیلے کے نیز دیگر تتاریوں کے صوبے بھی شامل تھے۔ اس نے چنگیزی قانون نافذ کرنے کی غرض سے ان سب سرداروں کو جمع کیا جو اس کے اطاعت قبول کرنے کے خواہاں تھے، اور اس اجتماع میں خان چنگیز کے ایک شہزادے کو جانشین نامزد کیا، مگر اسے اپنے قابو میں رکھ کر اس کے نام سے خود حکومت کرنے لگا۔ یہ تھی امیر قزغن کے بادشاہ گر کہلانے کی وجہ۔ تیمور کی طرح وہ بھی طرح نہیں تھا، مگر خوددار تھا، عادل اور منصف مزاج انسان تھا۔ اس نے مختلف قبائل سے عہد نامے کر کے ان سے اتحاد کر لیا تھا، اور سرکش تتاریوں سے بھی، جو کبھی بھی چین میں نہ بیٹھتے تھے، اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ تیر سے گھائل ہو چکی تھی۔ خان کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد وہ عام طور پر سیر و شکار میں مشغول رہا اور ضرورت پڑ جانے کے سوا کبھی لڑائی بھڑائی پر آمادہ نہ ہوا۔ اسے تتاریوں کی طرف سے ایک گونا تشویش رہتی تھی، ان کے مطیع ہو جانے کا بھی یقین نہ تھا۔ تیمور کی جسارت اور معاملہ فہمی دیکھ کر اسے امید بندھی کہ شاید اس کی مدد سے تتاریوں کو اپنا مطیع و منقاد بنا لیا جائے۔ بادشاہ گر کے دربار کے امرا غرض کے بندے تھے۔ وہ اس کی طرف سے تخت پر بٹھائے ہوئے نام نہاد والی سمرقند کے برائے نام بازگزار تو تھے ہی، مگر چونکہ انہوں نے بھی بغاوت میں حصہ لیا تھا، اس لیے خود کو قزغن سے کمتر ماننے کو تیار نہ تھے۔ اور ان میں سے بعض تو ایسے بھی تھے جو 10,000 جانباز اپنے جھنڈے تلے جمع کر سکتے تھے۔ یہ قزغن کی غیر معمولی فراست ہی تھی جس کی وجہ سے اتنے طاقتور اور خود غرض سردار اس کی قیادت قبول کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ قزغن نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تیمور نے بہادروں کا دل موہ لیا ہے۔ یہ لقب ان جانبازوں کو دیا گیا تھا جو مختلف قبیلوں کے چنے ہوئے خونخوار اور دیو ہیکل افراد تھے، بے جگری سے لڑنے میں مشہور تھے، اور ایام امن میں بھی اپنے آپ کو باقی شہ سواروں اور شمشیر زنوں سے علیحدہ ہی رکھتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جنگ میں اس طرح کودتے ہیں جیسے کوئی ضیافت کھانے پر جا رہے ہوں۔ طارخائی کے بیٹے کو ان کی صفوں میں اس طرح جگہ مل گئی جیسے وہ سالہ سال سے ان میں شامل چلا آ رہا ہے۔ وہ ہر محاربے میں ان کے ساتھ رہتا، اور قزغن کے حاشیہ نشین واپسی پر قزغن کو اس کی جانبازی اور جوانمردی کی داستانیں سناتے۔ بہت جلد لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تیمور کو خطرے میں کود پڑنے کا ازبز اشتیاق رہتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ قابل ذکر صفت یہ ہے کہ کتنے ہی گھمسان کا رنگ کیوں نہ پڑ رہا ہو، یہ حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو، مگر یہ ذرا بھی نہیں گھبراتا، بلکہ تلواروں کے سائے میں بھی کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ بہادر اکثر کہا کرتے تھے کہ تیمور ایک مارکہ آرا شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی جسمانی قوت اور شہزوری کا یہ عالم تھا کہ لمبے سے لمبا سفر اور مشکل سے مشکل مارکہ اس کو نڈھال نہ کر سکتا تھا۔ اس نے بڑی سے بڑی طویل مسافتیں گھوڑے کے پیٹھ پر ہنستے کھیلتے طے کیں، اور کئی راتیں جاگ کر کاٹنے کے باوجود تازہ دم رہا۔ اسے قدرت نے قیادت کی خصوصیتیں وافر مقدار میں عطا کی تھیں، اور وہ قیادت قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار بھی رہتا تھا۔ اسے اپنے اوپر بھروسہ اور اپنی طاقت پر ناز تھا۔ ایک دن اس نے قزغن سے بکھرے ہوئے برلاس قبیلے سنبھالنے کی قیادت کی اجازت چاہی۔ قزغن نے قدر ناپسندیدگی کے لہجے میں کہا، ابھی کیا جلدی ہے، ایک نہ ایک دن تم ہی ان کے سردار بنو گے۔ پھر کچھ عرصے بعد قزغن کو تیمور کی شادی کر دینے کا خیال پیدا ہوا تو اس نے اپنی ایک پوتی سے، جو ایک اور
برسر اقتدار قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، تیمور کی نسبت کر دی۔